سبز شراب، یہ کربلا کا علاقہ، کربلا کا ایریا، کربلا کا معنی کیا ہے؟ سبز شراب. اور اس میں مشہور یوں کیا گیا کہ وہ بیابان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، دور تک کوئی معاملہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پرندہ چرندہ درندہ نہیں، کوئی ہریالی سبز نہیں. اب کے کرب و بلا جس کو ہم نے اردو میں ترجمہ کر لیا کہ کرب و بلا کا مجموعہ بنا دیا، جب کہ کربلا کا معنی ہے سبز شراب علاقہ. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کریم، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر. محرم الحرام کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر ویسے تو تاریخ میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، اور ان واقعات میں دو بڑے مشہور واقعات، ایک سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، اور دوسری طرف 10 محرم الحرام نواسہ رسول جگر گوشہ علی، فاطمہ کا لفظ جگر، جنت کے نوجوانوں کا سردار، مسلمانوں کے دلوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا چین، دلوں کا قرار، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی. یاد رکھیں آج کے دور میں فرقہ واریت کو غالب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حق کو دبانے کی بات آپ کو اکثر سننے میں ملے گی کہ باطل غالب آ جائے، حق جو ہے وہ مٹ جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمیشہ حق غالب آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، اور ہر دور میں باطل مٹتا رہتا ہے. یاد رکھیں کہ آج کے دور میں کفر و شرک کا رد کرنا اور ظالم کے سامنے آواز اٹھانا اور ظالم کو اس کا اصل چہرہ دکھانا، گویا کہ یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے. اور یہ ہر کسی کے اندر یہ ہمت و صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس کو اللہ یہ جرأت دے، جس کو اللہ یہ ہمت دے، وہ صحابہ تابعین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام ابن حزم رحمہم اللہ، ان لوگوں کی طرح چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ حق کی آواز کو بلند کرتے رہتے ہیں. اور یہی ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کا پرچم بلند رکھے، چاہے اس کے لیے وہ اپنی جان ہی کیوں نہ دے دے. اللہ کا دین سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. ایک ادنا مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر دے یا اپنی جان کو بچا لے اور اللہ کے دین کو دبا دے. آج حق کو بیان کرنا چاہے کوئی بھی ہو یہ بہت مشکل کام ہے. یاد رکھیں کوئی بھی جماعت ہو، تنظیم ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو یا دینی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک بیانیہ قائم کرتے ہیں، ایک بیانیہ قائم کرتے ہیں. تاریخ میں آپ نے پاکستان کے اندر کئی سیاسی جماعتیں جنہوں نے اپنے اپنے بیانیے قائم کیے اور اس میں پوری محنت کی. محنت کرنے کے بعد غلط صحیح ہونا ایک الگ بات ہے، میں بات کر رہا ہوں بیانیے کی. انہوں نے اس بیانیے پہ کام کیا، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، اور پھر اس کے بعد ان کے کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہو گئی جو ان کی سپورٹر تھی، ان کی حامی تھی، ان کی حمایت کرنے والی تھی. بیانیہ کام کر گیا. جس کا بیانیہ کام کر جائے پھر وہ جماعت بڑی مضبوط ہو جایا کرتی ہے. اور جس جماعت کا بیانیہ فیل ہو جائے، لوگوں کے ہاں مقبول نہ ہو، تو یاد رکھیں وہ جماعت ختم ہو جاتی ہے، وہ مٹ جایا کرتی ہے. اسی طرح جس بیانیے پہ 1200 سال محنت کی گئی ہو،
جس بیانیے پہ 1200 سال محنت کی گئی ہو، 10-20 سال نہیں، 1200 سال کے قریب محنت کی گئی ہو، چاہے وہ جھوٹا بیانیہ ہو، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہو گئی، ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہو گئی کہ جو اس جھوٹے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ حق ہے، سچ ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد نے اس کو سمجھا اور اس کو مان لیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بیانیہ تاریخ میں لکھا گیا۔ اب مورخین نے بہت ظلم کیا، تاریخ لکھتے ہوئے بہت سے جھوٹ کھڑے گئے، اور اس میں سب سے بڑا جھوٹا کائنات ابو محرم لوط بن یحییٰ، لوط بن یحییٰ وہ تھا جس نے سب سے بڑھ کے جھوٹ گڑھا، اور اس نے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام لکھا داستان کربلا۔ اس نے اس نام سے ایک کتاب مرتب کی، اور یہ وہ شخص ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے 40 سال بعد پیدا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر کچھ بڑا لکھا، پھر جا کے اس نے ایک کتاب مرتب کی، اور تاریخ میں سب سے بڑا جھوٹ، جھوٹے قصے، جھوٹا بیانیہ جو لکھا گیا وہ داستان کربلا میں لکھا گیا، جو ابو محرم لوط بن یحییٰ کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی میں یہ سب کچھ ہے جس میں 1200 سال 1300 سال اس بیانیے کو اٹھایا گیا، اور کربلا کی شکل ایسی بیان کی گئی کہ آج ہر عام و خاص جب اس واقعے کو سنتا ہے، اس بیانیے کو سنتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس کا رد کرنے والا ہوتا ہے، لیکن دل کے کسی نہ کسی کونے میں آ جاتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے ایسا آیا ہو، ایسا ہو گیا ہو۔ تو یاد رکھیے وہ بیانیاں بنانے والے بنا گئے، چلانے والوں نے چلایا، اس نے کام کیا، آج وہ اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ اہل حق بھی وہ بھی متزلزل ہو گئے کہ ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو جائے۔ تو یاد رکھیے مورخین نے تاریخ لکھنے میں بہت بڑا جھوٹا کردار ادا کیا، اور بہت ساری جھوٹی باتوں کو تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح مرتبین جنہوں نے بہت ساری کتابیں مرتب کی، بنو عباس کے دور کے اندر، آپ غور سے سنیے گا خطبہ جمعہ، آپ کو آپ انشاءاللہ بہت سارے حقائق، لیکن حق سننے کی طاقت رکھا کریں، چاہے وہ میرے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ حق حق ہوتا ہے، دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی دلیل پہ کیا کریں، بنا دلیل کسی سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ابو جہل سے دشمنی ہے، بغض و عداوت ہے، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ کا مخالف تھا۔ اس میں ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ کرام ہیں، محدثین ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ وہ مخالف تھا، کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف تھا، وہ محمد رسول اللہ کا دشمن تھا، ہمارا بھی دشمن ہے، اور تا قیامت ہمارا دشمن رہے گا۔ یاد رکھیں کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو یاد رکھو دلائل کے ساتھ رکھو، ایویں نہیں لوگوں کے قصے کہانیاں سن کے لگ جاؤ کہ ہاں فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا۔ یاد رکھو آج بہت سارے حقائق کھولے جائیں گے، اپنا دل بڑا کر کے سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس بات کو آگے سمجھانا بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمیشہ حق کے ساتھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے، ہمیں اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو بنو عباس کے دور کے اندر بہت سارے قصے کہانیاں لکھے گئے، اور جو جھوٹے قصے کہانیاں لکھ کے آتا تھا بنو امیہ کے خلاف، اس کو انعامات سے نوازا جاتا تھا، کوئی تحقیق نہیں، کوئی اس کے اوپر کوشش نہیں کی جاتی تھی، یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، بس تاریخ کا حصہ بناتے چلے گئے اور اس کے اوپر انعامات سے نوازتے چلے گئے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس میں کام بھی کیا اور اس کی تحقیق کی، اور اس کے اوپر تحقیق شدہ کتابیں بھی مرتب کی، اور اس کے اسناد اور اس کی سند کو واضح کیا کہ یہ بات سچ ہے اور یہ بات جھوٹ ہے، لیکن ذاکرین اپنے ممبروں میں بیٹھ کے واعظین اور یہ جھوٹے گویے جو پورا سال گانے گاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، اور 10 دن کے لیے بکنگ ہوتی ہے کسی کی 50 لاکھ میں، کسی کی 1 کروڑ کے اندر، اور انہوں نے ممبروں میں بیٹھ کے گا کے رو کے لوگوں کو لگایا اور کہا کہ جناب ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اور گویوں نے سب سے
کیا اور اس بیانیے کو جو 1300 سال پہلے کھڑا کیا تھا اس کو آگے پروموٹ کیا اور ایک بہت بڑی تعداد میرے سنی بھائیوں کی انہوں نے قبول کیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جبکہ وہ حقائق پہ مبنی نہیں تھا، اس کی کوئی تحقیق نہیں تھی. یاد رکھیں اور اسی بیانیوں کو لے کر کے صحابہ کے اوپر ظلم کے، تبرہ کے، گالیوں کے نشر چلائے گئے اور صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد کہا گیا، صحابہ کو کافر کہا گیا اسی بیانیے کو لے کر کے، جبکہ وہ جھوٹ تھا، حقائق کچھ اور تھے جو آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان رکھے کیے جائیں گے. یاد رکھیں یہ بیانیاں واقعہ کربلا کے 40 سال کے بعد اگر 60 سال کا ہو تو بے جانا ہوگا، جس کو ایک کتاب کی شکل میں لکھا گیا کہ کربلا کے اندر کیا ہوا. اور یاد رکھو جب لفظ کربلا آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا معنی کرب و بلا کا مجموعہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے اس کا ترجمہ اردو کے اندر کیا ہے، جاؤ عربی کی لغت اٹھا کے دیکھو، عربی کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، جہاں پہ کربلا کا معنی پتہ کیا ہے؟ سرسبز و شراب، سرسبز و شراب. یہ کربلا کا علاقہ، کربلا کا ایریا، کربلا کا معنی کیا ہے؟ سرسبز و شراب. اور اس کو مشہور یوں کیا گیا کہ وہ بیابان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، دور تک کوئی معاملہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پرندہ چرندہ درندہ نہیں، کوئی ہریالی سبز نہیں. جبکہ کرب و بلا جس کو ہم نے اردو میں ترجمہ کر لیا کہ کرب و بلا کا مجموعہ بنا دیا، جبکہ کربلا کا معنی ہے سرسبز و شراب علاقہ. اللہ اکبر. اور ہم لگے تھے جناب ہم بھی شامل ہوں گے. کرب و بلا کے سرزمین اور کرب و بلا، بھائی کربلا ایک علاقہ ہے اور اس کا نام ہے جس کا معنی ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ سرسبز و شراب علاقہ ہے. اور 2-3 سال کے بعد شہادت حسین کے 200-300 سال کے بعد پھر ایک بیانیہ کھڑا گیا. اس میں گھوڑے نکالے گئے، اس میں تازیے نکالے گئے، اس میں ماتم شروع ہوا. کیوں؟ اس 200-250 سال کے اندر نواسہ رسول جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا زین العابدین جو حیات تھے اور 40 سال بعد تک زندہ رہے، کوئی نہیں بولا، کسی نے کوئی بیانہ نہیں کیا، کسی نے کوئی تازیہ نہیں نکالا، کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی کی قصے اور کہانیاں نہیں ہوئی، کیونکہ پتا تھا کہ حسین کا بیٹا زین زندہ ہے. جب ہم یہ باتیں کھڑیں گے تو وہ کھڑا ہو کے اس کا رد کرے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے، حقائق کچھ اور ہیں، حقائق کچھ اور ہیں. اس لیے جب تک اہل بیت کا گھرانہ زندہ رہا اس وقت تک زبانیں بند رہی، اور جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے بعد میں یہ کہانیاں قصے اور یہ سلسلے شروع ہو گئے. یاد رکھو یہ 200-300 سال بعد یہ بیانیاں، یہ ماتم اور جلوس، یہ سارا کام نکالا گیا. اللہ اکبر. اور اس کے اندر یہ بات واضح کی گئی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ ہم صرف اس کے حامی ہیں، باقی ساری دنیا ان کے مخالف ہے. یہ ایک بیانیہ کھڑا گیا اہل بیت کے نام پہ کہ حسین ہمارا ہے، باقی سارے اہل سنت. لیکن الحمدللہ ساری دنیا کی تاریخ کی کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، ساری دنیا کی تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اخبار جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کبھی جھوٹے ہو سکتے نہیں ہیں. پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے لیکن امام الانبیاء غلط نہیں ہو سکتے. جنہوں نے ہمیں حسین کی محبت دی، جنہوں نے ہمارے دلوں میں حسین کی محبت کو داخل کر دیا. اور یہ واقعہ تو بڑی بعد میں ہو رہا ہے، ہم تو اس سے 60 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن چکے ہیں. کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین رضی اللہ عنہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، محمد کا بیٹا ہے. فرمایا میرا بیٹا ہے حسین اور یہ سردار ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کربلا کے بعد حسین کا مقام بنا، ایسا کچھ نہیں ہے. حسین کی شہادت سے 60 سال پہلے یا 56 سال پہلے کائنات کے ابھی فرمایا
میرا بیٹا حسین سردار ہے اور ہمارا بھی سردار ہے کہ نہیں ہے؟ حسین ہمارا بھی سردار حسین اللہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ میرا بیٹا سردار بن کے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کی صلح کروائے گا. اور صلح کون کروایا کرتا ہے؟ چھوٹا یا بڑا؟ اور صلح ہمیشہ بڑے کروایا کرتے ہیں، سردار کروایا کرتے ہیں. اور امیر معاویہ نے بھی حسین کو سردار مانا کہ نہیں مانا؟ سردار مانا تو کہا جیسے وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہو گیا. حسین سردار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حسین کو سردار مانا، اس لیے حسین کے حکم کو بھی مانا اور حسین کے ہاتھ پہ بیعت، حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے حسین کے حکم پر، اس کے حکم پر، اور بولو کس کے حکم پر؟ حسین کے حکم پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کے اندر منبر کے اوپر بیٹھ کے خلافت کو سنبھال لیا. کس کے حکم پر؟ بات بڑی گہری ہے. حکم حسین کا، حکم حسن کا. حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور انہوں نے حکم دیا بیٹھ جاؤ منبر میں. آج سے مسلمانوں کے خلیفہ ہو امیر معاویہ کو خلیفہ بنانے والا کون؟ حسن. اب ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنا امیر معاویہ کے خلاف. امیر معاویہ کی حکومت میں ذرا سوچ سمجھ کے بیان کرنا. جو بھی امیر معاویہ پہ زبان چلائے گا اس کا مطلب ہے حسن حسین کا وہ حکم، وہ فیصلہ غلط تھا. آخر میں ہر بات میں یہ نکالنے کہ ان کو امیر کس نے بنایا، خلیفہ کس نے بنایا؟ جواب دو. زبانیں کیوں ہو جائیں گی؟ سارے ملتیوں کی، جہلویوں کی، پرندروں کی، سب کی زبانیں کیوں؟ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ حضرت حسن حسین ڈر گئے تھے، کہہ نظر اللہ کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ نماز رسول اللہ حق کے نمبردار تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس پوری کائنات میں اس وقت قومت کو کوئی لیڈ کر سکتا ہے تو وہ امیر معاویہ ہے. اللہ سیدنا حسین، سیدنا حسن، نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن میرا بیٹا سردار ہے اور یہ دو مسلمانوں کے گروہوں کی صلح کرے گا. ایک اور حدیث سنیے طبرانی کے اندر آتی ہے. آپ مقام دیکھیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے کربلا کے کچھ نہیں. اور ہمارے پاس بخاری شریف، مسلم شریف، سنن نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، موطا امام مالک ہے. ہمارے پاس حدیث ہے، تمہارے پاس سوائے کربلا کے کچھ نہیں. اور اس میں بھی جھوٹے قصے قرآن حقائق نہیں ہے. اللہ اکبر. طبرانی کے اندر، المعجم الکبیر کے اندر، مجمع الزوائد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. خیمے میں سے آواز آئی جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما روئے. پوچھا فاطمہ میرا محترم میری دھی کیا ہو گیا میرے بیٹوں کو، کیا ہو گیا میرے بیٹوں کو؟ تو بی بی فاطمہ نے آج کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی ہے بڑی شدید، قافلے میں پانی نہیں ہے، کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادہ حسن کو اٹھایا، شہزادہ حسین کو اٹھایا، اپنے بازو میں لیا اور حسن کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈالی. اللہ اللہ بہت خوش نصیب حسن، بہت خوش نصیب حسین کہ جن کے پیٹ کے اندر لعاب پھیل گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی. حسن چوسنے لگے حتیٰ کہ ان کی پیاس بجھ گئی، خاموش ہو گئے. پھر آپ نے حسین کو اٹھایا، حسین کے منہ میں اپنی زبان مبارک دی، انہوں نے چوسنا شروع کی حتیٰ کہ حسین کی پیاس بھی بجھ گئی. دونوں سو گئے. نبی علیہ السلام نے ان کو ماں کے حوالے کیا. وہ حسن حسین کہ جو نانا کی زبان مبارک چوس کر
آپ کی پیاس بجھایا کرتے تھے، ان کے مقام کے کیا کہنے ہیں، وہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں جامع ترمذی میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتے نے اللہ سے اجازت لی اور اجازت لے کر کے میرے پاس آیا اور مجھے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جناب میں سلام پیش کرنے آیا، سلام پیش کیا اور صاحب کہا اللہ نے یہ مجھے حکم دیے کہ جاؤ محمد رسول اللہ سے کہہ دو کہ یہ جو تمہارے نواسے ہیں نا حسن حسین، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار اللہ، اور یہ جو تمہاری بیٹی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ جنت میں خواتین کی سردار ہے۔ یہ مقام کہاں؟ اور تم نے کربلا کا جھوٹا قصہ گھڑ کے حسین کے مقام کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جامع ترمذی کے اندر، فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے، اللہ جو حسین سے محبت کرے اللہ کو بھی اس سے محبت کرے۔ یہ کربلا کے بعد تو حدیث نہیں آئی، یہ امیر معاویہ سے جنگ کے بعد تو حدیث نہیں آئی، یہ تو پہلے تو آ چکے ہیں۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کا، اہل سنت کا یہ ایمان ہے کہ جس سینے کے اندر حسین کی محبت نہیں، اس سینے میں ایمان بھی ہو سکتا نہیں۔ باتیں کرتے ہو محبت کی، ہاں تمہارا بیانہ جھوٹا ہو گیا، پہلے تم یہاں تک رہتے کہ حسین کی محبت میں غلب کرتے رہے حتیٰ کہ تم نے کہا علی بھی مشکل کشا، حسین بھی مشکل کشا۔ اللہ اس پورے بیانے کے اندر دو ایسی شرمناک غلطیاں کر بیٹھے، یہ بیانیہ پٹ گیا۔ پہلی غلطی، مجھے یہ بتائیے کہ سیدنا علی کی اولاد ہے نا حسن حسین، حضرت علی تو حسن حسین کی اولاد نہیں ہے نا، سیدنا علی تو نہیں ہے نا ان کی اولاد، کوئی چھوٹی سی ذات شخصیت نہیں ہے۔ علی تم کو یہ قبول نہیں ہے کہ جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون تھا تو بھی میرا بھائی ہے، تجھے یہ قبول نہیں ہے؟ اپنے بستر پہ لٹایا جس کو، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کائنات کے حبیب نے فرمایا علی وہ ہے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اس علی۔ اور اس بیانیے کے اندر بہت بڑی غلطی ہوئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ حسین کی شہادت میں بیانیہ تو بنایا گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا جو حسین کی شہادت پہ ہوتا ہے؟ علی کی شہادت پہ کیوں نہیں؟ کبھی سوچا باپ باپ ہے، مقام والا، اس کے سلب سے پیدا ہوئے حسن حسین، اور دوسری غلطی جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ مجھے یہ بتائیں حضرت حسین کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 10واں رمضان کو، اور سیدنا حسن کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ کوئی بتائے گا؟ کسی کو یاد نہیں ہوگی، کوئی نہیں بتائے گا۔ صرف حسین کو کیوں اس بیانیے میں لایا گیا؟ سیدنا حسن کو اس بیانیے میں کیوں لایا گیا؟ ان کو کیوں کر دیا گیا؟ حسن بھی تو حسین کا بھائی ہے نا، علی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسہ ہے، فاطمہ کا رخ پہ چلا ہے، اس کو تاریخ کے عنوان سے دور کیوں کر دیا گیا؟ قصور، ہاں اس حسن کا قصور یہ تھا کہ اس نے آگے بڑھ کے امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے خلیفہ کے منبر پہ بٹھا کے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی۔ اس بیانیے میں دو بڑی غلطیاں ہوئی، ایک تو علی کی شہادت پہ اس طرح نہ کیا گیا جس طرح حسین کی شہادت پہ، اور دوسرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کو بڑا کہتے ہو، پیٹتے ہو، سینے لال کرتے ہو، حضرت حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اور اس کے قاتل کون ہے؟ کس نے زہر خنجر مارا تھا؟ مسلح پہ کھڑے ہوئے کیوں ان کو زہر کا خنجر مارا گیا؟ کیوں؟ اللہ اللہ یاد رکھو بیانیہ کھڑا گیا،
سنو، میں نے کہا کسی سے دشمنی بھی ہو تو دلائل بھی ہو، باتوں میں نہیں۔ اسلام زندہ ہوتے ہیں ہر طرف آپ کے وہاں کیوں؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوا؟ ابو بکر کے 2.5 سال بعد اسلام زندہ نہیں ہوا؟ کیا عمر کے 10 سال کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوا؟ کیا عثمان کے کئی سالوں کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوا؟ علی کے 3-4 سال بعد اسلام زندہ نہیں ہوا؟ حسن کے بعد نہیں ہوا؟ امیر معاویہ کے 20 سال بعد اسلام زندہ نہیں ہوا؟ یہ اتنا خطرناک جو ہے، اتنا خطرناک یقین جانیے کہ جو سیدنا حسین سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے کام کیا اللہ کے نبی سے میں سب کی محنت میں پانی پھیر دیتے ہیں۔ اسلام سے اور یہ جو بنایا جا رہا نا، ایک طرف حسین کا لشکر، ایک طرف یزید کا لشکر، اور ہم لوگ بھی بڑی توجہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو کبھی اس روئے زمین پہ یزید نے لشکر بنایا ہی نہیں ہے ایسا جو حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اگر آپس میں مقام کی بات کرتے ہو تو سن لو، اگر مقام کی بات کرتے ہو، حسین کے مقابلے میں یزید کا کیا مقام ہے تو سن لو۔ اور میں نہیں کہہ، ہمارے جس مرضی عالم سے پوچھ لو، کسی بھی سبب صالحین سے پوچھ لو، کسی نے یہ سیدھا اس کے خلاف ہے۔ اگر مقام کی بات ہو کہ ایک طرف حسین ہے ایک طرف یزید ہے، تو یاد رکھو ساری دنیا کے انسان یزید بن جائے، ساری دنیا کے اولیاء یزید بن جائے، ساری دنیا کے محدثین یزید بن جائے، حسین کی جوتی کا بھی مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اگر تم مقابلے میں لاؤ گے تو ہمارا کتنا حسین ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لقب جگر ہے، نبی کا نواز ہے، صحابی رسول ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ مقابلہ کوئی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو یہی بات ہے کہ اگر یزید کی مخالفت بھی ہم کریں گے تو جہاں تک ہمارے پاس دلائل ہوں گے ہم کریں گے، جھوٹ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں کریں گے۔ یاد رکھو 40 ہجری معاملہ شروع ہو، 40 ہجری سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیعت کر اور امیر معاویہ کو خلیفہ سال کے اندر 64 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا امیر معاویہ رات کو ایسے سوتا تھا جیسی اس کی حکومت ملتان کے اوپر، اتنے سکون سے۔ اور 20 سال میں مسلمانوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی آپس میں، مسلمانوں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی فتنہ نرونما نہیں ہوا۔ پوری دنیا دیکھ رہی تھی امیر معاویہ کب آنکھیں بند کرے۔ اللہ اکبر۔ اب معاملہ امیر معاویہ کے آخری دن امیر معاویہ نے ایک فیصلہ کیا، اس نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو نامزد کیا۔ سنو دلائل حقائق۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ایسا؟ کیا یہ فیصلہ ان کا اکیلے کا تھا؟ اصل سننے والی بات ہے، اکیلے امیر معاویہ کا فیصلہ تھا؟ حوالہ نوٹ کرو، جمرۃ انصاب العرب صفحہ 268، دوسری جلد، البدایہ والنہایہ، طبقات ابن سعد۔ اب کون سے صحابہ ہیں؟ سنو کتنے صحابہ سے مشورہ کیا اور کتنے صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ سن لو 250 صحابہ نے، 250 صحابہ سے مشورہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور ان 250 میں کون کون سے صحابہ تھے؟ ان میں سے 2 صحابہ عشرہ مبشرہ تھے، 2 صحابہ
अशरा मुबशरा 14 सहाबा बदरी, 14 सहाबा बदरी, और 18 साहबा वो थे जिनके ईमान की गवाही अल्लाह कुरान में दे रहे, बैत रिजवान के दरख्त के नीचे जो बैत हुई थी। 18 सहाबा और 5 नबी की बीवियों की हमायत हासिल थी। 5 नबी की बीवियों की हमायत हासिल थी। ये फैसला अकेला अमीर मुआविया ने नहीं किया। जब ये फैसला हो गया, फैसला होने के बाद अमीर मुआविया ने एक दुआ की, अल्लाह अकबर, जो तारीख की किताबों में मुरतब की गई। उसने कहा या अल्लाह, अगर ये फैसला मशवरे से हुआ है यजीद के अमीर बनने का, तो अल्लाह इसको कामयाबियां दे। अगर अल्लाह ये मैंने अपने बेटे की मोहब्बत में किया है, तो अल्लाह खलीफा बनने से पहले मेरे बेटे को बर्बाद कर दे। अमीर मुआविया कौन है जिसके फैसले पे तुम ज़बानें उठाते हो? अमीर मुआविया, याद रखो हमें यजीद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई जबान अमीर मुआविया पे चली या किसी साहबा पे चली, अल्लाह की कसम हम उस जबान को गुद्दी से खींच लेंगे। हमें यजीद से क्या? हम तो कहते हैं हुसैन की जूती के बराबर भी उसका मकाम है। अल्लाह अकबर। लेकिन दुश्मनी, अगर उससे दावत रखनी है, तुम्हारे दिल में कोई बुग़्ज़ है, तो दलाइल पे। क्या इन 250 सहाबा ने किसी फासिक फाजिर के हाथ पे बैत की? क्या इन 250 सहाबा ने किसी काफिर और मुर्तद के हाथ पे बैत की? क्या इस 250 सहाबा ने एक फासिक फाजिर को कहा कि इस्लाम की रियासत ले जा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और यजीद से उसके बाप ने, अमीर मुआविया ने पूछा, दलील अल बिदाया व नहाया, जिल्द 2 सफ़ा 239। अमीर मुआविया ने पूछा, यजीद अगर तुझे हुक्मरानी दे दें तो क्या करेगा? कहा अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं हुक्मरानी करूंगा उमर बिन खत्ताब के तरीके पर। वो यजीद जिसके बारे में कहा जाता है जी झूठी रिवायत, क्या जी नबी अलैहिस्सलाम ने अमीर मुआविया को कहा शादी ना करी, शादी ना करी, तेरी नस्ल से एक बेटा पैदा होगा जो मेरे नवासों को कत्ल कर दे। इनके पास क्या है? ये मन घड़त स्टोरियां, कहानियां, कोई दलील नहीं, कोई जवाब नहीं। सुनो, हकायक पे नजर डालो, हकायक पे। अंसाबुल अशराफ जिल्द 2 सफ़ा 413। आओ नबी के रिश्तेदारों से पूछते हैं कि यजीद कैसा था? यजीद कैसा था? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नबी के घराने में से है, और यारो है कि अब्बास नबी का चाचा है, अब्दुल्ला नबी का चचाजाद भाई है। किसी ने पूछा यजीद के बारे में क्या कहते हो? तो कहने लगे मैंने यजीद को जब भी देखा है उसके अंदर सालिहीन वाली खूबियां देखी। नबी का घराना गवाही दे। और सुनो अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 8 सफ़ा 413। मोहम्मद बिन हनफिया, ये पता ही कौन है? ये हजरत हुसैन का अपने वालिद की तरफ से भाई है। उससे पूछा गया यजीद को कैसा पाया? कहा मैं उसके महल में गया था, यकीन जानो मैंने उसे तहज्जुद गुजार पाया और सुन्नत के करीब पाया। सुनो, इमाम गजाली, इब्न अल अरबी, अहमद बिन हम्बल, इब्न कसीर, इमाम तबरी, ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जो कहते हैं कि हमने उसके अंदर कोई कुफ्र और शिर्क, फुस्क और फजूर नहीं पाया। कमियां कोताहियां देखें सब में होती हैं। किसी से बुग़्ज़ रखो तो दलाइल पे, और अगर दूसरी तरफ बुखारी शरीफ उठा के देखें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुस्तुनतुनिया फतह करेगा वो जन्नती। और जाओ कुस्तुनतुनिया के लश्कर को लीड करने वाला कौन था? यजीद इब्ने मुआविया था। वो यजीद अशरफुल अंसाब के अंदर आता है
کہ جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شامل ہوئے، یہ سوچ کر کہ مجھے اگر موت آ جائے گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لشکر جنت میں جائے گا، میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، وہ گئے قسطنطنیہ میں فوت ہو گیا ابو ایوب انصاری، صحابہ کا دفاع کرنے والا یزید، جب اسے دفن کر دیا گیا فوت ہو گیا ابو ایوب انصاری، دفن کیا۔ تو رومیوں نے پتہ کیا اعلان کیا؟ رومیوں نے کہا بات سن لو مسلمانوں، تم یہاں سے چلے جاؤ گے، ہم ابو ایوب انصاری کی قبر کو اکھیڑیں گے، اس میں سے اس کی لاش کو نکال کر پھینک دیں گے، اس کی بے حرمتی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس یزید نے صحابہ کو اکٹھا کیا، ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ایک خطبہ دیا، کہا سن لو، میرا پیغام رومیوں تک پہنچا دو، اگر ابو ایوب انصاری کی قبر کو انہوں نے ہاتھ بھی لگایا، اگر ابو ایوب انصاری کی قبر کو ہاتھ بھی لگایا تو اس روئے زمین پہ رومیوں، عیسائیوں، تمہارے کوئی چرچ اس روئے زمین پہ باقی نہیں بچے گا، میں مٹا دوں گا، سب کچھ مٹا دوں گا۔ میرے ایک نبی کے صحابی کے بارے میں تم یوں الفاظ ادا کرو، وہ معاویہ کا بیٹا یزید، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو، میں کہتا ہوں دلائل کے ساتھ لاؤ، تم بھی دلائل، کس سے؟ صحابہ سے ایک قول، غور کرو، صحابہ سے ایک قول لاؤ، ایک قول، تابعین سے ایک قول، تبع تابعین سے ایک قول، اہل بیت سے ایک قول، چلو جاؤ حضرت حسین سے ایک جملہ لے کے آؤ کہ انہوں نے یزید کے خلاف کہا کہ یہ فاسق اور فاجر ہے، ایک جملہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحیح سند کے ساتھ لاؤ، اسی منبر پہ کھڑے ہو کے ہم بھی اس کو انشاءاللہ تعالی وہی الفاظ کہیں گے جو صحابہ نے کہے، لاؤ تو صحیح۔ تم نے صرف ذاکر سنے جو شام غریبہ کی پیداوار، مدعا کی اولاد، ان کی زبانوں سے باتیں سن کے آپ کہتے ہیں جی ایسے اور ایسے، اللہ اکبر۔ میں نے پہلے کہا کہ یزید، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو کہتے ہیں یزید کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دینا بند کرو، یزید کا نام لے کے عمر، ابو بکر، عثمان، حفصہ، عائشہ، ان کو زبانیں چلانا، گالیاں دینا بند کرو، یزید جانے اور تم جانو۔ اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ سنو یزید کے بارے میں کہ نام اسے برا کہتے ہیں نہ اچھا کہتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا۔ اور یاد رکھو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی حسین کے قتل میں شامل تھا، کوئی بھی تھا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر۔ ہاں بھی آپ بھی اس بات پہ ایگری ہے کہ نہیں؟ جو بھی حسین کے قتل میں شامل تھا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ہے عدل، یہ ہے محبت۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے، یزید نے جب خلافت سنبھالی، حکومت سنبھالی، اس کے 4 مہینے بعد تک، غور کیجیے گا، حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی۔ 4 مہینے، کتنے مہینے؟ 4 مہینے یزید، اور 4 مہینے کہاں پہ حضرت حسین؟ مکہ کے اندر۔ کتنے مہینے جی؟ 4 مہینے، اور وقت کے حاکم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ یزید نے کوئی حکم نہیں دیا کہ جاؤ حسین کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ، زبردستی بیعت کرے، نہیں۔ مکہ کا گورنر جو بنو امیہ کا تھا، اس نے حضرت حسین کی کنڈی تک نہیں کھٹکائی کہ جاؤ حسین جا کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آؤ، نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ حقائق سنو، حقائق سنو، اصل فریب دھوکہ کہاں پہ ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید سے 2 باتوں پہ اختلاف تھا، 2 باتوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک یہ تھا کہ خلافت کا حقدار میں تھا، حضرت حسین کا یہ دعویٰ تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیوں کیے؟
امت میں پھر اس طرح کی نامزدگیاں چلتی رہی. یہ دو معاملے تھے. کوئی کفر و شرک کا مسئلہ نہیں تھا, کوئی حق و باطل کا مسئلہ نہیں تھا, کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تھا. یہ دو باتیں تھی. جاؤ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کوفیوں کو پتا چلا. اب مسئلہ شروع ہو رہا ہے. تھوڑا سا ٹائم آپ کا زیادہ لوں گا, پریشان نہیں ہونا آپ نے, یہ تھوڑی سی باتیں مکمل میں کر. کوفیوں نے مسلم بن عقیل حضرت حسین کے چچا کے بیٹے 18,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ جاؤ حسین کو بلاؤ اور بلا کر کے لاؤ, ہم ان کو اپنے علاقے کا, اپنے ایریے کا, کوفے کا خلیفہ بناتے ہیں. 18,000 بندے جب بلائیں تو بڑے بڑے کہتے ہیں یار بات تو سچی ہے, چلتے ہیں. 18,000 اور کئی درجن کے قریب مکہ آ گئے. مکہ آ گئے کہ چلیں جی ہمارے ساتھ, ہم لینے آ گئے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مضبوط ہو گئے. اللہ اکبر. سنو اب جب چلنے لگے نا قافلہ لے کے, اور یہ تاریخ تھی 8 ذو الحجہ, یاد رکھیے گا کتنی ہے جی, 8 ذو الحجہ. اگر مسئلہ کفر اسلام کا تھا, اگر مسئلہ یزید کے اوپر لشکر کشی کرنے کا تھا, تو حضرت حسین نے, لوگ حج پہ آئے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں, وہاں کھڑے ہو کے خطبہ کیوں نہیں دیا کہ لوگوں مسئلہ کفر اسلام کا ہے, چلو میرے ساتھ مل کے چلو اور جا کر کے یزید کا کلہ کما کر دیتے ہیں, چلو. کسی کو نہیں کہا, کسی کو دعوت تک نہیں دی. اپنی فیملی کے ممبر لیے, اپنے چچا زاد, اپنے بیٹے, اپنے باپ کے بیٹے, ان کے آگے بیٹے, وہ رشتے سارے لے کے چل پڑے. 8 ذو الحجہ روانہ ہونے لگے. اٹھاؤ تاریخ ابن خلدون, تاریخ دمشق, تاریخ الاسلام للذہبی, البدایہ والنہایہ اٹھاؤ. حسین رضی اللہ تعالیٰ چلنے لگے, آگے عبداللہ ابن عمر آ کے کھڑے ہو گئے, بازو کھول کے کھڑے ہو گئے. حسین اللہ کا نام مانے, آپ نہ جائیں. کوفی انہوں نے آپ کے باپ کو شہید کیا, آپ کے بھائی حسن کو شہید کیا, چھوڑیں گے آپ کو بھی نہیں. حسین نے عبداللہ ابن عمر کو کہا آپ سائیڈ پہ ہو جائیں, تھوڑا سا آگے چلے. کون آیا روکنے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آگے بڑھے اور حضرت حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. کہا حسین رک جائیے, رک جائیے, میں آپ کی پیشانی پر کوفیوں کے ہاتھ سے خون دیکھ رہا ہوں, خون. نہیں رکے. ابو سعید خدری آ گئے, جابر بن عبداللہ آ گئے, عبداللہ بن جعفر آ گئے, محمد بن حنفیہ آ گئے. سب نے روکا کہ رک جائیے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بہتر سمجھا کہ یار 18,000 بندے بیعت کیے کھڑے, ہزاروں خط آ چکے ہیں, یہ درجنوں لوگ مجھے لینے آئے کھڑے. ہو سکتا ہے صحابہ اس معاملے میں اچھا مشورہ نہ ہو یا بہتر بات نہ ہو, میں بہتر سمجھ سکتا ہوں. چل پڑے. راستے میں ایک شاعر تھا بڑا مشہور, فرزق, وہ ملا. اس نے کہا سیدنا حسین کہاں چلے؟ کہا کوفہ. کہا نہ جائیے, ان کی زبان پہ آپ کی محبت ہے لیکن ان کے ہاتھوں میں آپ کے لیے تلواریں ہیں. تھوڑا سا قدم ڈگمگائے کہ واپس چلا جانا چاہا. پھر کہا کوئی بات نہیں, چلتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں کیا معاملہ. ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, کیونکہ معاملہ ہی ایسا نہیں تھا. کوئی لڑائی جھگڑے والا تو تھا نہیں, کوئی لشکر کشی تھی نہیں, کوئی جنگ تھی نہیں. تھوڑا سفر کیا, اطلاع ملی کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا. اور قتل کنہوں نے کیے؟ ان 18,000 لوگوں نے جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا, انہوں نے پکڑ کے شہید کر دی. حسین نے فیصلہ کیا کہ اب واپس سے آئے جائیں, آگے نہیں جائیں گے بس. لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی ڈٹ گئے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے چچا زاد بھائی حضرت حسین, اب ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کے جائیں گے, ایسے نہیں جائیں گے. اب اس بات پہ حضرت حسین کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. بات بھی یہی تھی کہ بدلہ لے کے جانا چاہیے, حق بات بھی یہی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
سفر شروع ہوا. اب ذرا غور کیجئے گا، مکہ سے کوفہ کا کربلا کا سفر، مکہ سے کربلا کا سفر ہے 1000 میل. یہ جو کہتے ہیں نا یکم محرم سے 10 محرم تک پانی بند کر دیا گیا، یوں ہو گیا، سنیے گا غور سے، عقل اللہ نے دی ہے. یہ تو ڈرامے باز ہیں، پہلے دن سے اب بھی ڈرامے کر رہے ہیں. مکہ سے کربلا 1000 کلومیٹر، اس وقت گھوڑے یا اونٹ ایک دن کے اندر تقریباً 30 میل سفر کرتے تھے. ایک دن کے اندر 30 میل. اگر 33 میل بھی لگایا جائے، 8 ذوالحجہ کو چلے تھے، 9 ذوالحجہ تک ان کا پہنچنا ہو رہا ہے کربلا میں. 9 محرم تک، 8 ذوالحجہ کو چلے، 9 محرم تک 1000 میل کا سفر کر کے پہنچے. 9 محرم کو، یہ کہتے ہیں زر یکم محرم کو پہنچ گئے. لاؤ دلائل. ہمارے پاس تو وہ دلائل ہیں جو آپ بھی آج جا کے میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ سے کربلا کا سفر 1000 میل اور ایک دن میں 30 میل سفر کیا جاتا تھا. چلو 33 ہی لگا لو، پھر جا کے 1000 بنتا ہے، اس سے تھوڑا کم بنتا ہے. چلو پھر بھی 9 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ گئے. اور جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ معاملہ کچھ اور ہو چکا تھا. اللہ اکبر. اب انہوں نے بھائی کہانیاں بنائی. اندازہ کریں کربلا میں شادیاں کروا رہے ہیں. شہزادے کی شادی، مشی نکالیں گے، شہزادے کی ڈولی اٹھائیں گے، شہزادے کا پنگوڑا اٹھائیں گے. بھائی وہاں پہ تو پانی نہیں تھا، تم نے شادیاں کس چیز پہ کر لی؟ وہاں تو پینے کو پانی نہیں تھا، سائے کے لیے کوئی درخت خیمہ نہیں تھا، تم نے شادیاں کیسے کر لی وہاں؟ سب جھوٹ، حقائق مٹائے گئے. اللہ اکبر. 9 محرم الحرام پہنچ گئے. دیکھا تو آگے شمر، وہ ملعون، وہ زندیق و مرتد ڈٹ گیا. اب کہاں کھڑے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی رفقا کربلا. اور کربلا آپ کو پتا ہے یہ دمشق روڈ پہ ہے، کوفہ روڈ پہ نہیں ہے. آپ نے اپنے لشکر کا رخ شام کی طرف موڑ دیا تھا. شام اور دمشق کا درمیانی فاصلہ مکہ سے کربلا 1000 کلومیٹر، 1000 میل، اور مکہ سے شام 1600 میل. یہ کوئی ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا کہ اسی وقت نمبر ملایا جاتا، یزید کو بتایا جاتا آپ فٹافٹ آ جائیں، آپ کے بندوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے. اتنا فاصلہ. 10 محرم الحرام کو حسین کی شہادت ہو رہی ہے، 21 محرم الحرام کو یزید کو پتہ چلتا ہے. 11 دن بعد وہ ساری فیملی وہاں پہ پہنچی تھی. 11 دن. اللہ اکبر. روک لیا گیا. 3 شرطیں بڑی مشہور ہیں لیکن ان کی سند ٹھیک نہیں ہے. تاریخی بات ہے، تاریخی بات. چلو انہی 3 شرائط جو شیعہ کی کتابوں میں بھی لکھی ہیں، سنیوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے. اسی 3 شرائط پہ غور کر لو. پہلی شرط کہ مجھے واپس جانا دو، مجھے واپس جانے دو. اگر واپس جانا، مجھے آپ کو پتہ ہے جب مارکا کفر و اسلام کا ہو تو پیٹھ دکھانا بہت بڑا گناہ ہے. اگر مارکا کفر و اسلام کا تھا تو حسین واپس کیوں جا رہے تھے؟ دوسری شرط کہ اگر مجھے واپس نہیں جانے دیتے تو دشمن کی سرحدوں پہ جانے دو. اس کا مطلب ہے حسین کی دشمنی یزید کے ساتھ نہیں تھی، کافروں کے ساتھ تھی. اور تیسری شرط کہا کچھ بھی نہیں کرنے دیتے تو مجھے یزید سے ملاقات کروا دو تاکہ میں اس معاملے کو سالو حل کر سکوں کہ میرے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ہے، اس کے جو قتل کرنے والے ہیں اس سے بات چیت کی جا سکے، یا ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں. یہ الفاظ بھی ملتے. لیکن ظالموں نے گھیر کے بڑی بے دردی کے ساتھ، کیونکہ وہ کوئی لڑنے نہیں گئے تھے، نہ کوئی تلوار، ایک نارمل جو اسلحہ ہوتا ہے معمولی ایک اپنے لیے ویپن ساتھ لگایا ہوا تھا، تلوار، باقی کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی نیزے نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ وہ تو لڑنے ہی نہیں گئے تھے. ان ظالموں نے
ابن زیاد نے، شمر نے اور ان کے کرندوں نے مل کے گھیرا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور آپ کے بہت سارے ساتھیوں کو 72 کی تعداد 70 کی تعداد آتی ہے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ وہ مظلوم تھے، وہ مظلوم تھے، اللہ ان پہ راضی ہو، وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ اکبر، ان کو شہید کر دیا۔ ان کے نام کیا تھے جو 70 شہید ہوئے تھے؟ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، یہ اپنی 11 کتابوں میں سے ہمیں وہ تو دکھائیں نا کہ حسین کا ساتھ دینے والوں کا نام کہیں ابو بکر، عمر، عثمان تو نہیں تھا، ان کے نام یہ تو نہیں تھے۔ ان 70 شہداء کی لسٹ نکالو، اپنی کتابوں سے نکالو، ہمیں تو دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ البدایہ والنہایہ، 21 محرم الحرام، یزید کے محل کے اندر یہ لٹا پٹا قافلہ پہنچ گیا، حسین کا سر کاٹ کے لے گئے، اور بڑے خوش تھے یہ شمر اور ابن زیاد کے شاید یزید ہمیں انعام دے گا۔ یزید نے البدایہ والنہایہ اٹھاؤ، یزید نے کہا اللہ کی لعنت ہو تمہارے، اللہ کی لعنت ہو تمہارے، تم نے اتنا بڑا جرم کیا، اللہ تو گواہ ہو جا میں نے اس کا کوئی حکم نہیں۔ پورا یزید کا محل رو رہا تھا، پورا شام افسردہ تھا، رو رہا تھا۔ بی بی زینب بھی وہیں تھی، زین العابدین بھی وہیں تھی، دیگر خواتین بھی وہیں تھی۔ جاؤ، کسی نے ایک جملہ کہا کہ یزید یہ تیرا کام ہے، تو نے کروایا، تو اس کا مجرم ہے، کوئی ایک جملہ سنو۔ آپ کو پتہ ہے بی بی زینب کی قبر شام کے اندر موجود ہے، حسین کی بہن کی قبر آج بھی شام کے اندر موجود ہے۔ اگر امیر معاویہ کا بیٹا اتنا برا تھا، اس کی ریاست اتنی بری تھی، تو یہ حسین کی بہن وہاں پہ کیوں دفن ہوئی؟ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یزید کی حکومت تھی، پھر اس نے کیا ایکشن لیا؟ کیا ایکشن لیا؟ سوال بنتا بھی ہے۔ اب سنو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو امیر معاویہ نے یہی بات کی کہ جناب علی، عثمان کے قاتلین میرے حوالے کرو تاکہ ہم معاملے کو یہیں پہ ختم کریں۔ اس وقت ویلڈ ریزن تھی، بالکل مضبوط بات کی حضرت علی کی۔ آپ نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، بلوائی اس وقت طاقت میں ہے، نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، آپ کچھ صبر کریں، انشاءاللہ ان سے انتقام لیا جائے گا۔ لیکن معاملہ خراب ہو گیا۔ 18,000 کوفی تو وہ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے حضرت حسین کو، آج 18,000 کا لشکر یہ ہے، اور ان کے جو ساتھ والے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ ہزاروں کا لشکر یزید کے خلاف کوفہ کے اندر تیار تھا۔ اس وقت کچھ نہیں کیا گیا۔ سنو، اس کے بعد عبد الملک بن مروان، اس کا دور آیا یزید کے بعد، یہ امیر بنا، مسلمانوں کا حاکم بنا عبد الملک بن مروان۔ اس کا ایک گورنر تھا کوفہ کا، سقفی اس کا نام تھا۔ عبد الملک بن مروان نے ایک پروانہ حکم آرڈر جاری کیا کہ جو جو حسین کے قاتلین میں شامل تھے چن چن کے قتل کرو۔ یہ عبد الملک بن مروان پتہ ہی کون ہے؟ یہ بھی بنو امیہ کا ہے، بنو امیہ میں سے۔ سقفی نے پھر کیا کیا؟ پہلے اس نے پکڑا شمر کو، اس کی گردن اتاری، پھر اس کے ساتھ ابن زیاد، اس کو قتل کیا۔ ان دونوں کی لاش کو لٹکا دیا کوفے کے۔ چیل اور گواہ نے ناچا ان کی لاشوں کو، پورے علاقے میں بدبو تھی۔ جتنے بھی قاتلین حسین تھے، جو جو اس لشکر میں شامل تھا، سب کو چن چن کے بنو امیہ کے ان نوجوانوں نے، سرداروں نے، لیڈروں نے قتل کر کے امت کو یہ بتا دیا کہ ہم تاخیر کر سکتے ہیں لیکن حسین کے قاتل کو زمین پہ زندہ نہیں چھوڑتے۔ حسین کے قاتل کون تھے؟ آؤ، ملا باقر مجلسی ملعون اور الاحتجاج اور دیگر کتابیں رافضیوں کی۔ کوفی جب رو رہے تھے نا تو زین العابدین، حسین کا بیٹا،
کہا تم کیوں روتے ہو؟ اب سنو گھر کی گواہی، معاملے کو آخر کر رہا ہوں. تم کیوں روتے ہو؟ حسین کی شہادت پہ روتے ہو؟ کہا ہاں ہم اس کی شہادت. کہا اللہ کی لعنت ہو، تم نے خط لکھے، تم نے بلایا، تم نے شہید کیا اور تم خود ہی رو رہے ہو. یہ گھر کی گواہی ہے، کتاب ان کی ہے. اور زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے یزید کے حکومت میں اس سانے کے 40 سال بعد تک زین العابدین زندہ رہے. کوئی ایک جملہ، جاؤ جب تک میری زندگی ہے یا ہمارے علماء موجود ہیں، کوئی ایک جملہ صحیح سند کے ساتھ زین العابدین سے جو یزید کی 40 سال بعد تک زندہ رہا، ایک جملہ لے آؤ کہ اس نے یزید کے بارے میں کہا ہو کہ وہ فاسق فاجر تھا، مرتد تھا، کچھ بھی تھا. کوئی ایک جملہ. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم تھے، نبی علیہ السلام کے پھول تھے، جنت کے سردار، جنت کے سردار تھے. اللہ کی قسم کوئی موازنہ نہیں ہے یزید اور حسین کا. اور یزید اربوں آ جائیں، یزید اربوں آ جائیں، کھربوں آ جائیں، حسین کے جوتے کے نیچے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں ہے. حسین حسین ہے. لیکن یزید کی آڑ میں صحابہ کو برا کہا جائے یا امیر المومنین امیر معاویہ کو برا کہا جائے تو یاد رکھو ہم اہل سنت اس بات کو برداشت کریں گے اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.